اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عیسائی حضرات ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے آج دوسرا اعتراض ہم پڑھیں گے اور اس کا جواب آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ اعتراض کا جواب شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اسوہ، آپ کی پاک سیرت، آپ کے بارے میں ہونے والے اعتراضات کے جوابات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا پر شک تھا، یعنی جو آپ کو خوابیں آتی تھیں، رویا آتی تھیں، ان کے اوپر آپ کو شک تھا۔ تو اس سوال کی بنیاد اس امر پر رکھی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ قد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ فطرت وحی پر آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہا، جیسا کہ بخاری، مسند احمد بن حنبل دونوں میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ تو آئیے ہم ان اعتراضات کے جوابات آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گھبرانا اور خشیت علی نفسی کہنا تو اس وجہ سے تھا کہ ہر انسان کامل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے فرض کو ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ جو شخص چھچھورا ہوتا ہے یا ادنیٰ طبقہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے سپرد جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو بغیر اس کے کہ وہ عواقب پر نگاہ دوڑائے اور اپنی کام کی اہمیت کو سمجھے کہہ دیتا ہے کہ اس کام کی کیا حقیقت ہے، میں اسے فوراً کر لوں گا۔ لیکن عقل مند انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں فوراً گھبراہٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ نامعلوم میں اپنے فرض کو ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ قابل اور ناقابل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ قابل کو فوراً اپنے کام کا فکر پڑ جاتا ہے، مگر ناقابل کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کام بالکل آسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں موجودہ جنگ میں ہی جو کام جنرل الیگزینڈر یا جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سپرد کیا گیا ہے، اگر یہی کام کسی ہندوستانی صوبے دار کے سپرد کیا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ تم فوجوں کی کمان کر سکو گے، تو بغیر سوچے سمجھے وہ فوراً جواب دیتا کہ میں اس کام کو اچھی طرح سر انجام دے دوں گا۔ مگر یہ وہ لوگ تھے جن کے سپرد جب کام ہوا تو ذمہ داری کا احساس رکھنے کی وجہ سے ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ نامعلوم ہم اپنے فرائض کو کما حقہ ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ بس کسی کام کے سپرد ہونے پر دل میں گھبراہٹ پیدا ہونا علم کامل کی علامت ہوتی ہے، نہ اس بات کی علامت کہ وہ کام کی اہلیت نہیں رکھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نزول وحی پر گھبرانا اور آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنی گھبراہٹ اور اضطراب کا اظہار کرنا در حقیقت یہی معنی رکھتا ہے کہ آپ اپنے کام کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کا کام آپ کے سپرد کیا تو فوراً آپ کو فکر ہونا شروع ہو گیا کہ اتنا بڑا کام جو میرے سپرد کیا گیا ہے، نامعلوم میں اس کو الہی منشا کے مطابق سر انجام دے سکوں گا یا نہیں۔ آپ کے سپرد جو کام کیا گیا اور جس کا پہلی وحی میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آج جن لوگوں کے ہاتھوں میں کلمے ہیں، جو بڑے بڑے علوم کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جن کو اپنے تجربہ اور اپنے علم نگاہ کی وسعت پر ناز ہے، تو ان کو وہ علم سکھا جو ان کے ذہن کے کسی گوشہ میں بھی نہیں، اور ان علوم اور معارف سے انہیں بہرہ ور فرما جو آج دنیا کے کسی کتاب میں بھی نہیں ملتے۔ یہ سیدھی بات ہے کہ جب ایک امی کو یہ کہا جائے گا کہ دنیا نے کتابیں لکھیں مگر بیکار ثابت ہوئیں اور وہ دنیا کی ہدایت کا موجب نہ بن سکیں، اب اے شخص، ہم تیرے سپرد یہ کام کرتے ہیں کہ جو
علوم آج تک بڑی بڑی کتابیں لوگوں کو سکھا نہیں سکیں، وہ علوم تو ہمارے حکم سے لوگوں کو سکھا تو لازماً اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی کہ اتنا بڑا کام میں کس طرح کر سکوں گا۔ بے شک ایک پاگل کو جب کہا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا یہ کون سا بڑا کام ہے، مگر عقل مند کا دل خوف سے بھر جائے گا اور وہ کہے گا کہ اتنا بڑا کام میں کس طرح کر سکوں گا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قد خشیت علی نفسی آپ کے علم کامل پر ایک زبردست گواہ ہے۔ وہ لوگ جو اس واقعہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں نقص واقع ہو گیا تھا، انہیں غور کرنا چاہیے تھا کہ کیا پاگل بھی کبھی گھبراتا ہے؟ اسے تو اگر کہا جائے کہ کیا تم ساری دنیا فتح کر سکتے تو فوراً کہہ دے گا یہ کون سی مشکل بات ہے، مگر وہ جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، جو کام کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جو فرائض کی بجاوری کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتا ہے، وہ کام کے سپرد ہونے پر لرز جاتا ہے، اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے اور اس کے دل میں بار بار یہ خیال شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی کسی غفلت کی وجہ سے ناکام ہو جاؤں اور جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اس کو سر انجام دینے سے قاصر رہ جاؤں۔ اب رہا وحی کا سوال، دشمن کہتا ہے کہ آپ کا اس وقت ضملونی کی کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک بیماری کا حملہ تھا، ہسٹیریا کا دورہ آپ کو ہوا اور آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا جلدی مجھ پر کپڑا ڈال دو، مگر یہ سوال بھی وحی الہی سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ اصحاب وحی جانتے ہیں، وحی الہی کے نزول کے وقت اس قدر خشیت کا نزول ہوتا ہے کہ جوڑ ہل جاتا ہے، کیونکہ یہ مقام قرب ہے۔ دربار کی شمولیت کا حال تو درباری ہی جانتا ہے، دوسرے کو کیا خبر ہو سکتی ہے؟ بس یہ حالت اس قرب کی وجہ سے تھی جو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو حاصل تھا، مگر اس حقیقت کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو روحانیت کے اس کوچہ سے قطعی طور پر ناآشنا ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے ویسے ہی دور ہیں جیسے مشرق و مغرب دور ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔